اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا قال اللہ تبارک و تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ روزوں کی فرضیت کے حوالہ سے روزے کب فرض ہوئے؟ علامہ علاء الدین حسفی وہ فرماتا ہے کہ ہجرت کے 16 مہینے کے بعد روزے فرض ہوئے، جیسا کہ نماز ہجرت سے 16 مہینے پہلے تقریباً وہ فرض ہوئی۔ ہمارے جتنے بھی معمولات ہیں یک بارگی ہی نافذ نہیں ہو گئے، بلکہ ایک وقت میں ایک، دوسرے وقت میں دوسرا۔ سب سے پہلے نماز لازم ہوئی۔ اب یہاں پر اس میں مشقت اپنی جگہ پر، دوسرے مرحلہ پر زکوٰۃ لازم ہوئی، اور ایک سخت مرحلہ جو روزوں کی صورت میں ہے وہ اس کے بعد لازم ہے۔ وہ ہے کہ یہ تدریج ہے، تاکہ جو لوگ اسلام کے فوگر ہیں وہ انہیں آہستگی سے بلندی کی طرف لے جایا جائے، کہ پہلے وہاں پر نماز لازم ہے، صرف اس کے اندر جسمانی مشقت ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ لازم ہے، اس کے بعد مالی مشقت یہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ روزہ وہاں پر لازم ہوا، اور اس کے اندر بھی تدریج ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے صرف ایک روزہ لازم تھا، اور وہ ہے عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ۔ آج کل بعض لوگ روزے رکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں شاید کہ ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ حضور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بھوکے پیاسے رہے، مگر یہ ایسا نہیں۔ یہ روزہ اصل میں پہلے سے ہی چلا رہا، تو صرف ایک روزہ ہوا کرتا تھا جسے عاشورہ کا روزہ کہا جاتا۔ پھر اس کے بعد ہر مہینے 3 روزے، 13، 14 اور 15، 3 روزے لازم ہوئے، یہ شروع ہو گئے۔ اب اس کے بعد وہ جو آگے والا مرحلہ پیدا ہوا وہ ہے کہ ماہ سیام کے روزے۔ اب یہاں پر یہ رمضان المبارک کے روزے، مگر یہ رمضان المبارک کے روزے جیسے اس وقت موجود ہیں پہلے اس طرح سے نہ تھے۔ رمضان المبارک کے روزے اس طرح سے نہ تھے کہ پہلا مرحلہ یہ تھا اس میں کہ جو شخص روزہ رکھ لیتا تو افطاری کے بعد جب تک وہ سو نہیں جاتا تھا کھانا پینا اس کے لیے جائز تھا، لیکن جب وہ سو جاتا تو پھر اس کے بعد اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ کچھ عرصہ تو یوں معاملہ چلتا رہا، صحابہ کرام بھی اہتمام کرتے رہے کہ افطاری کے بعد انہیں سونا نہیں، اور جب تک سوتے نہیں ہیں کچھ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ مگر اس کے بعد مرحلہ جو پیدا ہوا، حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں روزہ رکھا ہوا تھا، دن بھر مشقت میں کام کرتے رہے، اور افطار کا وقت آیا، آپ نے افطار کرنے سے پہلے وقت ہو گیا، افطار یہاں پر وقت آ گیا، اب کچھ کھا پی نہ سکے، سو گئے۔ آپ کی اہلیہ جب لے کر آئی، دیکھا میاں تو سو رہے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب بیدار ہوئے، دیکھا کہ اب تو کوئی گنجائش کھانے کی رہی نہیں، روزہ شروع ہو چکا ہے۔ اگلے دن پھر کام کرنا شروع کیا تو بے ہوش ہو گئے، گر گئے،
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، آپ نے پھر یہاں پر جو آپ کی حالت کو دیکھا، اللہ جل جلالہ کا حکم نازل ہوا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ دیکھو، یہ تم افطاری اگر نہیں کر سکے یا افطار کر لیا ہے روزہ، تو اس کے بعد بھلے سے تم سو بھی جاؤ تو کوئی عرض کی بات نہیں ہے، تم اس کے بعد بھی کھا پی سکتے ہو۔ کب تک کھایا پیا جا سکتا ہے؟ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے تم کھا پی سکتے ہو۔ اس موقع پر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حضور یہ تو کام بڑا آسان ہو گیا، میں نے 2 دھاگے رکھے ہوئے ہیں، جب سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز ہو جاتا ہے تو کھانا پینا بند کر دیتے ہیں۔ جبکہ شریعت اسلامیہ کا مقصد اس سے مختلف تھا۔ پھر اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا من الفجر، اس سے مراد سیاہ دھاگا سفید دھاگا یہ نہیں ہے جس کے ساتھ سلائی وغیرہ کی جاتی ہے، اس سے مراد ہے کہ سیاہ دھاگا رات، سفید دھاگا یہ دن، جب دن رات آپس میں ممتاز ہو جاتے ہیں تو اس وقت سحری کا وقت یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ حکم نازل ہوا، اس کا مطلب ہے تقریباً 7 مرحلوں میں روزہ جو آج کل جس پوزیشن میں ہے، یہ 6 مرحلوں کے بعد 7واں مرحلہ یہ آیا، اور یہ اس وقت روزہ جیسے رکھا جاتا ہے، افطار کیا جاتا ہے، جو گنجائش موجود ہے یہ 7ویں مرحلہ میں پیدا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اس مقدس مہینے کی برکتیں اللہ جل جلالہ رات کے وقت گناہ گاروں کو بخشش کے پروانے عطا فرماتے، اور صرف ایک رات نہیں، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات اللہ جل جلالہ گناہ گاروں کو بخشش کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ عمل جو شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا، رکھ سکتا تھا نہیں رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض، ایک آدمی کو نہ کوئی مرض ہے، نہ کوئی سفر ہے، نہ کوئی اور چیز ایسی ہے، اس نے روزہ چھوڑ دیا، لم یقدہ یوم صوم الدہر کلہ وان صام، اس کے بعد اگر وہ بندہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو جو اس نے روزہ چھوڑا ہے اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اندازہ اگر کسی آدمی کی مزید 60 سال زندگی ہے، 60 سال بھی روزے رکھتا رہے تو وہ اس ایک چھوڑے گئے رمضان مبارک ایک چھوڑے گئے روزے کا مقابلہ نہیں کرتے۔ سحری کا کرنا، بعض لوگ رات کو سحری کے وقت اٹھنا ان کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے، وہ رات کو ہی کھا کر پی کر سو جاتے ہیں تاکہ انہیں سحری کے وقت اٹھنا نہ پڑے۔ مگر یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تسحروا، لوگوں سحری کیا کرو، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَکَۃ، اس لیے کہ سحری کے اندر رب ذوالجلال نے برکت رکھی ہوئی۔ بدن کی برکت کیا ہے؟ جو بدن کو حاصل ہوتی ہے کہ بندے کے اندر کمزوری پیدا نہیں ہوتی، اور روحی اعتبار سے جو برکت ہے وہ دستیاب ہوتی ہے کہ تعمق، گہرائی، یعنی خام خواہ اپنے آپ پر ایک چیز کو لازم کرنا وہ نہیں آتا۔ یعنی جب شریعت اسلامیہ حکم دیتی ہے کہ تم کھاؤ پیو اور یہ رضا کرانہ طور پر نہیں کھا پی رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں کر رہا، تعمق گہرائی میں جانا چلا گیا اور یہ درست نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے دوسرے مقام پر فرمائے انما برکۃ اعطاکم اللہ ایاہ، یہ اللہ رب العزت نے تمہیں برکت عطا فرمائی ہے، اسے اختیار کیا کرو، فلا تدعوہ
فرمایا کہ اسے چھوڑا نہ کرو۔ وہ لوگ جو رات کھا کر سو جاتے ہیں تاکہ صبح اٹھنا نہ پڑے، سحری کے وقت ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، وہ حضور علیہ السلام کے ان ارشادات کی طرف توجہ ہے۔ اسی طرح سے افطار ہے، افطار کے وقت بعض اوقات لوگ قائم ہو جانے کے بعد بھی روزہ افطار نہیں کرتے، فرمایا یہ بات بھی غلط ہے۔ جس نفس نے پورا دن بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے، اب جو اس کا حق ہے اسے وقت پر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک لوگ پہلے وقت میں افطاری کرتے رہیں گے۔ پہلے وقت کا مطلب ہے وقت مقررہ جب آ گیا، افطاری کا وقت ہو گیا، بس اس کے وقت افطار کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ اور 10 منٹ جی میں 10 منٹ کے بعد 20 منٹ کے بعد افطار کروں، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا لا یزال الناس بخیر، لوگ بھلائی بہتری کے ساتھ اس وقت تک رہیں گے ما عجل الفطر، جب تک کہ یہ فطر یعنی افطار اپنے وقت مقررہ میں بہت پہل کر لیا کرے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ افطار کے اندر بعض اوقات ایک اور جو افطار کے اندر ہمارے یہاں کمزوری ہے، لوگ افطاری اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر کرتے ہیں۔ ان کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا صمتم فافطروا مع اہلکم واولادکم، جب تم روزہ رکھو اور افطار کا وقت آئے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا کرو افطار۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ مَنْ أَفْطَرَ مَعَ أَوْلَادِهِ فَلَهُ بِكُلِّ لُقْمَةٍ ثواب عتق رقبۃ، جب کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کے درمیان روزے کو افطار کرتا ہے، جتنے لقمے اس وقت استعمال میں آ رہے ہیں، جتنے لقمے 10 15 20 50 100 جتنے لقمے استعمال میں آ رہے ہیں، ان لقموں کی مقدار کے مطابق اللہ جل جلالہ اس بندے کے نامہ اعمال میں اتنے غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب درج فرما دیتا ہے۔ یعنی اتنا سا معمولی سا عمل ہے کہ کیا ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کر افطار کرنا ہے۔ اور یہ افطار اور اسی طرح سے تیسرا مرحلہ جو ہمارے آتا ہے سحری کا، افطاری کا اور تراویح کا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رات کو قیام کرتا ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں تراویح کی پڑھی جاتی ہے، جو شخص قیام اللیل کرتا ہے اور اتنے ایمان کی طاقت کے ساتھ اور اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے ہوئے، یہ نہیں کبھی ادھر چلا گیا دھیان دوسری طرف رکھا، نہ، ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام اللیل کرتا ہے تو یہ اجر ملتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس بندے کے سابقہ جتنے گناہ ہوتے ہیں رب ذوالجلال معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے تراویح کے اعتبار سے بھرپور طریقے سے جہاں تک تعلق ہے کہ بعض لوگ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ان کے پیش نظر رہے کہ غیر مقلدین کے علامہ وحید الزمان بہت بڑی علامہ شخصیت ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر تراویح کے لیے کوئی خاص عدد مقرر نہیں، لہذا جو 8 ہی پر اڑ جاتے ہیں، دیکھیں اتنے بڑی عالم شخصیت ہے اور وہ علامہ وحید الزمان بہت بڑی شخصیت ہے، وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کا کوئی عدد مقرر نہیں، مگر جو 8 پر ہی اڑ کر 8 نماز تراویح پڑھی اور پھر یہاں سے غائب ہوئے یا کسی جگہ بھی پڑھی تو وہ درست نہیں کر رہے۔ اگر 20 ہے، کیونکہ یہاں پر تراویح کا مطلب ہی ہے تربیحہ 4 کے بعد آرام کرنا، اور تراویح یہاں پر 3 سے زائد جسے کہا جاتا ہے تو وہ 4 تربیحیں بنتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ان تراویح میں اگر کوئی آدمی پوری 20 کر لیتا ہے تو 8 تو اس کے اندر ہی آ جاتی ہے، اور اگر 8 پڑھ کے چلا جاتا ہے تو 20 تو پھر نہیں آتی۔ لہذا محتاط ہونا چاہیے کہ یہاں پر اگر تراویح کی جگہ پر 20 پڑھی جا رہی ہیں
ان تراویح میں آدمی شمولیت کر لے، تاکہ یہاں پر جو احتمالات ہیں وہ سارے احتمالات وہ 20 تراویح کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب 20 تراویح مکمل کر لیتا ہے، 8:20 میں آ گئی، 20 تو اس نے پڑھ ہی لی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔